And you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 6.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں. آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کی, ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن, یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں. ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آور مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ مزے کا خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں. ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے. بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, nothing to do with the army. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دینا. آر پرسپیکٹو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی, وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا, یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ایسے ہی ہے. اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال, اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average اور نمبر آف ٹیررسٹ کلڈ ان لاسٹ 10 years کسی ایک کیلنڈر ایئر میں. اس سے بھی زیادہ پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کائنیٹک پہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی ہیں, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں, وہ نہیں ہو رہے. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. نمبر 5 پوائنٹ ہم نے تو نہیں کہا, 2014 میں لکھا, سب نے کہا. 2018 میں گورنمنٹ آئی, اس نے بھی کہا. 2021 میں ریوائز نیشنل پلان آیا, اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو انلیگل اسپیکٹرم جو ہے, نارکو اسمگلنگ, یہی لکھا ہوا ہے نا آگے, ہیومن ٹریفکنگ نیچے نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ جی یہ آپ نے ختم کرنا ہوگا. کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو انلیگل اسپیکٹرم کس نے ختم کرنا ہے میرے بھائی؟ ادھر تو منشیات ہیں, ادھر تو میں نے آپ کو بتایا نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں, ان کی سیاسی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟
آپ جائیں, آپ صحافی ہیں, جا کے پتہ کر لیں, آپ کو ان کے پیچھے چہرے بھی نظر آ جائیں کون کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز, لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. پاکستان میں ریپیٹریشن میں 1.84 ملین 18 لاکھ سے زیادہ انلیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ کیا جا چکا ہے اپ ٹو 3 دسمبر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ اور لمحہ فکری ہے وہ ہے ڈی نوٹیفیکیشن ریفیوجی کیمپس کے پی کے. دیر آر 43 کیمپس ان کے پی کے افغان ریفیوجیز وچ ہیو بین ڈی نوٹیفائڈ. صرف 2 کو ویکیٹ کرایا گیا, باقی 41 اسی طرح فنکشنل ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ تو یس, واپس چلے جائیے گا اسی سلائڈ پہ. تو اس کے اندر جو سا کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں, کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے, پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. عظیم قربانیاں, عظیم الشان قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس, لیکن کیا آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان کو وہ ایڈمنسٹریٹو آپریشنل کیپیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے رہے ہیں؟ So these are all these can be objectively measured. یہ دہشت گردی کوئی ایک کلک میں ایسے نہیں ہو جانی کہ یہ کر دیں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ایک دن میں بس صبح ہوگی تو ختم ہو جائے گی. اس پہ سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کی بجائے یہ ضرور ہو رہا ہے. بیانی آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں کرنے چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں, دہشت گردوں سے بات چیت کریں, افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں, ان کو اپیز کریں. آپ تو اس کے خلاف دوسرا کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ایک بیانیہ بنائیں گے. اس میں میڈیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے یک زمان ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ تو اس کے خلاف الٹا کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ چل رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے وی آر اوکے کہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی چلتی رہے,